روزہ جو ہے اس کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ جب ہم کلدانی تہذیب میں دیکھتے ہیں اس کا ذکر سب سے پہلے جو ہے وہ نوزو کی تختیوں میں موجود تفصیلات میں آیا۔ نوزو ایک علاقہ ہے جو عراق کی سرزمین میں ہے، اور وہاں سے جو تختیاں دریافت ہوئیں مٹی کی کلے ٹیبلٹس، تو ان میں اس تعلق سے بیان ملتا ہے کہ جو حکیم تھے یا اس وقت کے طبیب تھے، ڈاکٹرز تھے، وہ اپنے مریضوں کو جو ہے وہ اکثر فاقہ کروایا کرتے تھے ان کی بیماری میں۔ تو یہاں سے روزے کا تصور جو ہے ملتا ہے۔ پھر خاص طور پہ جو ہے اور کے علاقے میں جو چاند دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی، اس میں بھی جو اس کے پجاری تھے وہ روزے کی حالت میں عبادت کے لیے جو ہے وہ آیا کرتے تھے مندروں میں، اور پھر وہیں پر روزہ افطار کیا جاتا سارے مل کر۔ یہ تصور وہاں موجود تھا، اور اس لحاظ سے دیکھیں روزے کی تاریخ انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن جو پاک کلام ہے وہاں احبار کی کتاب میں روزے کو جو ہے وہ یہ خدا نے بنی اسرائیل کو ایک قومی طور پر روزہ رکھنے کے لیے کہا، اور یہ تشری مہینے کی پہلی تاریخ یا 10ویں تاریخ کو جو آبزرو کیا جاتا ہے نیشنل فاسٹنگ کے طور پہ، قومی روزے کے طور پہ، اور خدا نے ان کو سرین فرمایا، ٹائم وہاں پر دیا، ایک شام سے دوسری شام تک جو ہے وہ تو روزہ رکھنا، اور اس کے تعلق سے اور بھی چیزیں تھیں۔ روزے کا مطلب جو ہے وہ اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے جسم کو جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کی حالت میں یہ ظاہر کرنا ہے کہ خدا کی اہمیت جو ہے وہ کسی بھی ایماندار کے پیٹ سے کھانے پینے سے زیادہ اہم ہے۔ اور روزہ ایکچولی عبادت ہے، کیونکہ پاک کلام میں جو صاف طور پر لکھا ہے کہ وہ جب اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو اعمال کی کتاب میں لکھا جب وہ عبادت کر رہے تھے، روزے اور دعا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ روزہ اور دعا جو ہے وہ اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پاک کلام میں جہاں بھی دعا میں ٹھہرنے کی بات کی گئی ہے وہاں روزہ لازم ہے، اور یسوع المسیح نے صرف 40 دن 40 رات کا ایک فاقہ نہیں کیا۔ یسوع المسیح کی خدمت میں بار بار ہمیں اس کے دعا میں ٹھہرنے کا ذکر ملتا ہے، اور جہاں یسوع مسیح دعا میں ٹھہرے وہاں روزہ جو ہے وہ ان کی دعا کا حصہ رہا۔ اور اس لحاظ سے پہاڑ پر ساری رات دعا میں گزارنے، اور پھر بڑے بڑے کاموں میں آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ روزے کے ذریعے سے انہوں نے فتح پائی، چیزوں کو حاصل کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 40 روزوں میں جو یسوع المسیح نے 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ابلیس پر فتح پائی اور پھر بیماریوں پر فتح پائی۔ آج بھی روزہ جو ہے وہ آپ کی روحانی طور پر بالیدگی میں مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیں ایک بات کہ جسم روزے کی حالت میں بھوکا رہنے کی وجہ سے ضرور کمزور ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو روح ہے وہ جو ہے وہ طاقت حاصل کرتی ہے، اور اس طرح سے ایماندار جو ہے وہ جسم کو روزے کی حالت میں رکھ کر جب وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ طاقت میں بڑھتی ہے تو وہ بیلنس کر دیتا ہے اسپرچول اور فزیکل لائف کو۔ اور اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے وہ کسی بھی ایماندار کی زندگی میں روزے اور دعا میں ٹھہرنا اس کو خدا کے حضور ابلیس اور خدا کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس میں روحانی طور پر ابلیس کے خلاف کھڑا ہونے، فتح یاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں جب روح طاقتور ہوتی ہے تو پھر وہ جسم کے تابع نہیں رہتی بلکہ جسم کو اپنے تابع کرتی، اور جب روح جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، جسم جو ہے وہ کمزوری روحانی طور پر جو ہے وہ حکم جاری نہیں کرتا روح پر، تو پھر روحانی طور پر ہم مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ روح مستعد ہے، جسم کمزور ہے، تب بھی جو ہے وہ کئی دفعہ غالب نیند آتی ہے، اوور کم کر لیتے ہیں، لیکن بیلنسڈ
دونوں کو رکھنا جو ہے وہ خدا کی تابعداری میں بڑھنے کا فضل دیتا ہے. سو اس لحاظ سے اور اس میں مسیح کا روح جو ہے وہ مدد دیتا ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. تو یسوع المسیح میں جیسے مقدس آدم میں ہو کر ہم سبوں نے گناہ کیے، کیونکہ مقدس آدم کے جسم کا حصہ ہوتے ہوئے ہم وراثتی گناہ میں شامل ہو گئے، اسی طرح مسیح کو قبول کرنے میں ہم مسیح کی راست بازی میں شامل ہو جاتے ہیں. اور مسیح کی راست بازی کیا ہے؟ 40 دن خدا کے حضور جو ہے وہ روزے اور دعا میں ٹھہرنا، مسیح خدا کی تابعداری کرنا، اور پھر اس کا صلیب پر مر جانا، پھر 3 دن قبر میں رہنا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا. تو ہم نے مسیح میں جو ہے وہ شامل ہو کے یہ سب چیزوں کا تجربہ کیا. اسی لیے پاک کلام کہتا ہے ہم میں سے جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہم نے مسیح کو پہن لیا. تو اسی اس میں پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ. سو جب خدا کا پاک روح، مسیح کا پاک روح ہماری زندگی میں آتا ہے تو مسیح ہماری زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی میں چلتا پھرتا ہے. تو اس لیے دعا اور روزے میں ٹھہرنا کسی بھی ایماندار کو مسیح میں اور مضبوط کرتا اور خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار کرتا ہے. کیونکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا کہ جب کلیسیا کے لوگ دعا کر رہے تھے، روزے میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو خدا کے پاک روح نے ان کے ساتھ کلام کیا اور ان کو کہا پالوس اور برنباس کو میرے لیے علیحدہ کر دو جس خدمت کے لیے میں نے چنا تھا. تو اس کے بعد بھی انہوں نے روزے اور دعا کے ساتھ ان دونوں کو خدمت کے لیے جو ہے وہ علیحدہ کیا. ایمانداروں کی جماعت یعنی کلیسیا روزے اور دعا میں ٹھہرتی ہے تو خدا کا پاک روح ان سے کلام کرتا ہے، اپنی مرضی ان پر ظاہر کرتا ہے، اور اس مرضی کو پورا کرنے کے لیے بھی انہیں روزے اور دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. سو کسی بھی مسیح زندگی کے لیے یسوع المسیح نے صاف طور پہ ایک بات کہی، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی. لوگ روزے کو سمجھتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے مسیح زندگی کے لیے. یاد رکھیں روزے کے یہ 40 ایام جو ہیں یا 40 دن کا روزہ، یہ باقاعدہ طور پر خدا کے کلام میں حکمیہ طور پر نہیں دیا گیا، لیکن وہاں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے. جب کبھی تو روزہ رکھے نہیں کہا گیا، جب تو روزہ رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ایماندار روزہ رکھے، اور یسوع مسیح کا ایک اور حکم، ایک اور جو مسیح کے الفاظ ہیں وہ ہمیں اور گائیڈ لائن دیتے ہیں. فریسیوں نے آگے پوچھا یسوع المسیح سے کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسی تو روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو یسوع المسیح نے کہا کہ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے براتی روزہ نہیں رکھتے، لیکن جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا تو وہ روزہ رکھیں گے. مطلب کیا ہے کہ کلیسیا کے لیے روزہ یسوع مسیح نے فرض ٹھہرا دیا، لیکن اب بات آتی ہے کہ وہ رکھیں کب. تو وہاں پاک کلام میں لکھا ہے جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پہ بندھ جائے گا. یہ کلیسیا کے لیے کہا جن کے لیے لکھا تھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں. سو کلیسیا جو زمین پر باندھے گی وہ آسمان پہ بندھ جائے گا، جو زمین پر کھلے گی وہ آسمان پہ کھل جائے گا. سو وہ فیصلے جو 40 دن اور 40 رات روزہ رکھنے کے ہیں وہ ان کی بنیاد ہے. کیونکہ جو لوگ مسیحی ہونا چاہتے تھے، جو لوگ مسیح میں زندگی جن کی تبدیل ہو جاتی تھی، بپتسمہ لینے سے پہلے وہ ایسٹر سے پہلے 40 دن روزہ میں ٹھہرتے تھے، اور وہ 40 روزوں کے بعد جن میں اتوار شامل نہیں تھے وہ کلیسیا کے پاس آتے اور ایسٹر کے دن ان لوگوں کو بپتسمہ دے کر مسیحیت میں شامل کیا جاتا تھا. تو انہی 40 دنوں کو جو ہے وہ کلیسیا نے اپنا معمول بنا لیا، دستور بنا لیا کہ وہ کلیسیائی طور پر روزے اور دعا میں 40 دن پہلے ٹھہرا کرتے تھے ایسٹر سے، اور وہی روایت ہم تک پہنچی ہے. اس لیے اس روایت کو آج بھی اگر مسیحی نبھاتے ہیں، اس کے مطابق 40 روزوں کے ایام جو ہیں وہ آبزرو کرتے ہیں، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ان ایام میں اگر روزہ رکھا جاتا تو بائبل کے عین مطابق رکھا جانا بہت ضروری ہے.